اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، اس کے بیچ ہو، تو وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ تو اس نے کہا وہ فرماتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ فرماتا ہے کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ دیکھنے والوں کے لیے دل پسند۔ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ اچھی طرح واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ ہمارے لیے گائے ایک سی ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم پتہ لگا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ، وہ گائے جو کام میں نہ لگائی گئی کہ زمین پھاڑتی ہو اور نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بتایا ہے، سو انہوں نے ذبح کیا، وہ کرنا تو نہیں چاہتے تھے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر ہم نے 71 تک تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ اس میں ترجمے سے ہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا آپ نے حکم دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سوال پر سوال کیا، اور قرآن پاک نے آخر میں جا کر
یہ کہہ دیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کہ ذبح تو انہوں نے گائے کر دی لیکن وہ کرنا چاہتے نہیں تھے. یعنی انہوں نے ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، اس طرح سوال پہ سوال کر کے کوشش اس بات کی کہ کسی طریقے سے یہ حکم ٹل جائے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے. اسلام میں سوال کرنا ممنوع نہیں ہے. دین میں سوال کیا جاتا ہے تاکہ کہتے ہیں کہ سوال میں آدھا علم ہوتا ہے، سوال کی ممانعت نہیں ہے. لیکن چند باتیں ایسی ہیں یعنی مقاصد کہ جن کی وجہ سے اور چند وجوہات کہ جن کی بنیاد پر سوال کرنے کی پھر ممانعت کی جاتی ہے. یعنی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے یعنی گریز کی راہیں تلاش کرنا کہ کہیں شریعت پر عمل نہ کرنا پڑ جائے. تو یہاں پر ایسا سوال اور اس طرح پوچھنا کہ جس سے کوئی گریز کی راہیں نکلیں تو اس کی ممانعت ہے. دوسری ممانعت یہ ہوتی ہے کہ دین وسیع ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں نرمی ہے، آسانی ہے، اس کو تنگ کر دینا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انکار کی نیت سے سوال کرنا، یعنی اس لیے سوال کرنا کہ نیت انکار کی ہے کہ بات کو نہیں ماننا. اب یہاں پر کوشش انہوں نے اسی بات کی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمپل سادہ یہ فرمایا کہ گائے ذبح کر دو، اور یہ حکم عام تھا، عام حکم تھا. اس پر کوئی بھی نہ رنگ کی بات کی گئی، نہ عمر کی بات کی گئی، نہ اس گائے کی حالت کی بات کی گئی، کچھ بھی نہیں کہا گیا. صرف اتنا کہا گیا کہ گائے ذبح کر دو. لیکن ان کا جو انداز تھا بات کرنے کا تو وہ کہتے تھا تَتَّخِذُونَا ہُزُوًا کہ موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر کو یہ قوم اس انداز سے مخاطب ہوتی ہے اور بات کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی جہل کا لفظ علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سمپل بات جب کہہ دی گئی تو اس پر عمل کر لینا چاہیے تھا، چونکہ بدنیتی تھی، ارادہ نہیں تھا کرنے کا. یہ تو بار بار ہر سوال کا جواب دے کر آخر میں جب لاجواب کر دیا گیا تو پھر انہوں نے گائے ذبح کی تو قرآن نے کہا کہ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. یعنی یہ سرکشی اور بدباطنی کا یہ عالم کہ اللہ کے ایک سادہ سے حکم پر اور آسان سے حکم پر، وہ حکم کے جس میں ایک وسعت پائی جاتی ہے، اس حکم پر سوال پہ سوال کر کے یا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ حکم ٹل جائے تو ہماری گائے بچ جائے اور ہم گائے ذبح نہ کریں، یا پھر ان کا ارادہ یہ تھا کہ بات اسی میں ہی بس الجھ کر رہ جائے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بات پر پردہ پڑ جائے یا وہ بات بالکل سوالات میں ہی گم ہو جائے اور حقیقت کھل کر ہی سامنے نہ آئے کہ پھر ہمیں اس پر عمل کرنا پڑ جائے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو یہ انداز جو ہوتا ہے سوال کرنے کا، یہ انسان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے. یعنی میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو وہ ادارہ آپ پر پابندی یہ لگاتا ہے کہ بھئی آپ صاف کپڑے پہن کر آئیں. بے شک نئے سوٹ نہ ہو، نیا کپڑا نہ ہو، نیا لباس نہ ہو، لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے. یا وہ کہتے ہیں کہ آپ کل سے آپ پینٹ شرٹ میں آ جائیں یا شلوار قمیض میں آ جائیں. اب اس کے بعد پھر یہ سوال کر لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ لباس آپ صاف ستھرا پہن کر آئیں، لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ لباس کس کلر کا ہونا چاہیے جو ہم پہن کر آئیں. اگر ہم نے پینٹ شرٹ پہن کر آنی ہے، 3 پیس سوٹ پہن کے آنا ہے مثلاً، تو آپ یہ بتائیے کہ بھئی وہ جو پینٹ ہے یا شرٹ ہے اس کا کلر کون سا ہونا چاہیے. یہ ایک اور اپنے اوپر پابندی لگوا لی کہ یعنی کہ اب اس کے بعد اگر کمپنی یہ کہہ دے کہ آپ یہ کلر پہن کر آئے تو پھر آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی.
اب اس کے بعد اگر تیسرا سوال یہ کیا جائے تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ برانڈ کون سا ہو، کس برانڈ کے کپڑے پہنے۔ اب یہ ایک اور مشکل اپنے لیے کھڑی کر لی۔ اب اگر کمپنی یہ بتا دے کہ اس برانڈ کے کپڑے آپ نے پہننے ہیں، تو یہاں پھر جو انسان کے لیے وسعت ہے اس معاملے میں کہ کچھ بھی آپ پہن کر آ سکتے ہیں، لیکن کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، دھلے ہوئے ہونے چاہیے، آپ نہا کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ لیکن اگر آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے، آپ کا باس آپ کو ایک بات بتائے گا، وہ ایک قید اس پر کھڑی ہو جائے گی، کنڈیشن بن جائے گی۔ پھر آپ دوسرا سوال کریں گے، پھر وہ آپ کے سامنے اس کا جواب دے گا، تو ایک اور کنڈیشن اور ایک اور لمیٹیشن آپ کہہ لیجئے، حد کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں گے اور وہ حد آپ پر قائم ہوتی چلی جائے گی، پھر آپ اس کے پابند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کتنی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ صرف سوال کرنے پر جب آپ کو کہہ دیا گیا، ایک حکم دے دیا گیا، ایک بات کہہ دی گئی، بس آپ اس کا خیال کیجئے۔ مزید سوال کریں گے تو بات پھر مختصر ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ جو پہلے دائرہ وسیع تھا، اب تنگ ہوتے ہوئے آپ بھی تنگ آ جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم یعنی سوال کرو گے اور اگر تم پوچھو گے تو پھر کیا ہوگا، اس سے تمہارے لیے یہ دائرہ تنگ ہوتا چلے جائے گا اور تم خود اس میں مشکل میں پڑتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر آگے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو پہلی قومیں تھیں، قد سألہا قوم من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اسی طرح سوالات کیے تھے، تو ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر وہ ان کے انکاری بھی ہو گئے۔ واضح بات ہے کہ جب سوال کرتے چلے گئے تو پھر قیودات بڑھتی چلی گئی، جب قیودات بڑھی تو اب ان پر احکام پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے یعنی بخاری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک روایت، آپ کا قول موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو جیسے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے سوالات اور انبیاء کے خلاف اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے، بس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا تم سے ممکن ہو وہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے پھر خلاف وہ چلے، سوالات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی۔ تو ناظرین کرام، ابھی اسی پر ہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری بات اس نقطے پہ ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان باتوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی نزول قرآن کے وقت، یعنی جو حکم اللہ نے آپ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، یا جو کچھ آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا، بس اسی پر ہی قناعت کرو اور عمل کرو۔
جیسے جیسے سوالات کرو گے، جزیات میں جاؤ گے، تو پھر وہ تم پر لازم اور تم پر فرض ہوتی جائیں گی، اور پھر تم خود مشکل میں پڑتے چلے جاؤ گے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ آ جاتے ہو۔ یہاں سے ایک بات جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا، تو پھر ہم دین کے نام پر اپنے پہ اور لوگوں پہ بوجھ کیوں ڈالیں؟ اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کرنا لازم ہے، وہ فرض ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال ہوگا۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی سہولت کے ساتھ ہے، آپ کے مزاج کے ساتھ ہے، آپ کی عمر کے ساتھ ہے، اور آپ کے تقوی اور تعلق کے ساتھ ہے۔ تو کسی پر دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لوگ پھر دین سے اور مذہب سے بیزار ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس مسئلے پر بڑی سختی کے ساتھ اپنے صحابہ سے بھی یہی فرمایا کہ نہیں، نماز ہے تو اس کو اتنا رکھو کہ لوگ آسانی کے ساتھ پڑھیں اور تمہارے ساتھ خوش رہیں، دین سے دور نہ ہوں۔ تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب میں کچھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ بھی سوالات کی کہیں پر ممانعت بھی ہوتی ہے، لیکن سوال کی تحسین بھی ہے۔ یعنی ایک سوالات کی بوچھاڑ کرنے کا طریقہ وہ ہے جو کفار اختیار کرتے تھے۔ ایک طریقہ سوال کرنے کا وہ ہے کہ جو کوئی علم کا پیاسا، جستجو رکھنے والا، بات کو سمجھنے والا اور سمجھنا چاہتا ہے، وہ اپنا سوال سامنے رکھتا ہے۔ تو ان دونوں اشخاص کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کفار کیوں سوال کرتے تھے۔ ایک تو انکار حق کے بہانے تلاش کرنا، یعنی ہم سوال کریں گے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں سے کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ جس سے ہم حق کا انکار کر دیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی تھی؟ علم کے لیے سوال نہیں کرنا، سوال امتحان اور آزمائش کے لیے کرنا ہے، یعنی دیکھنا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کفار جا کر یہود سے ملتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کے نبی اور رسول کہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے سوالات بتائیے کہ جو ہم آپ سے جا کر پوچھیں۔ اور وہ پھر سوالات جا کر رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، لیکن وہ پوچھنا کیا ہوتا تھا؟ صرف آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوتا تھا۔ حق کو چھپانے کے لیے اور الجھانے والے سوالات کرنا، کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سوال کر رہی ہے گائے کے بارے میں، تو الجھانے کے لیے اور حق کو چھپانے کے لیے سوال کرنا، یا پھر دنیاوی مفاد کے لیے سوال کرنا کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکل آئے، کوئی فلیکسیبلٹی پیدا ہو جائے، کوئی آسانی اور سہولت نکل آئے کہ میرے مفادات جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ قرآن مجید آپ پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، تو کفار اسی طرح ہی سوالات کیا کرتے تھے۔ سوال کرنے پہ ممانعت نہیں ہے، اسلام اس کی تحسین کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے کہ آپ سوال کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لوگوں سے کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بڑا مشہور ہے کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤں، اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ لوگ مسئلے مسائل پوچھتے تھے، تو لیکن نیت کیا ہو؟ علم سیکھنے کی۔ کفار مشرکین جو سوال کرتے تھے وہ سوال نہیں بلکہ اعتراض ہوتا تھا، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ حق بات کو قبول کرنا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم حق بات کو رد کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، آپ ان کو چینلز پر بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کو یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، اور سال ہا سال سے وہ اسی کام پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مشن، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے سامنے کسی کو بٹھا کر سوالات کی بوچھاڑ کرنا، سوال پوچھنا۔ لیکن سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تاریکی کو دور کروں، اپنی جہالت کو دور کروں، اپنی کم علمی کا خاتمہ کروں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں دوسرے پر اپنا روب بھی ڈالوں اور دوسرے کو پھنساؤں کسی طریقے سے۔
تو ایسی بحث کا، ایسے سوالات کا اور ان کے جوابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، سوال کرنے والا آج بھی 15-20 سال سے سوال ہی کر رہا ہوگا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں علم حاصل کروں، حق تک پہنچوں، نہیں، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں ان کو ذلیل کروں اور دکھاؤں کہ ان کے پاس کوئی بات کہنے کو نہیں ہے۔ تو ایسی بحثوں سے اور ایسے سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہ وقت کا ضیاع بھی ہے، آپ کی صلاحیت کا ضیاع بھی ہے، اور اخلاقی حوالے سے بھی انسان گراوٹ اور پستی کا شکار ہوتا ہے۔ اب مومنین بھی سوال کرتے تھے، قرآن پاک نے ان سوالات کو بھی بیان کیا، ایک مقام نے، کئی مقامات ہیں۔ مثال کے طور پر عملی زندگی کے متعلق رہنمائی، اس کے لیے سوال کرتے تھے مومنین، شریعت کے فہم کے لیے سوال کرتے تھے کہ کسی حکم کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے سوال کرتے تھے، معاشرتی اخلاقی رہنمائی کے لیے سوال کرتے تھے، اور مومنین سوال کرتے تھے دین میں یقین پیدا کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہمیں قرآن نے، اور یہاں پہ یہ اللہ فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کہ تم ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ تم پر واضح ہو جائیں، کھول دی جائیں، تو پھر تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے یا تم خود ناپسند کرو گے۔ یہ آیت اور اس کا جو موقع ہے، اس کا جو محل ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ سوال کیجئے، اپنے حکمرانوں سے کر سکتے ہیں، آپ علماء سے کر سکتے ہیں، آپ بڑوں سے کر سکتے ہیں، استاد سے کر سکتے ہیں، لیکن نیت اپنی درست رکھیے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے ان سے آپ نے، تو سبحان اللہ، تو آپ ضرور سوال کیجئے۔ اسی بات پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، تو وقفے کے بعد آپ کے سوالات پر ہم بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ والدین بچوں کو دین کی محبت کس طرح عملی انداز میں سکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور والدین اس حوالے سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ مسلمان والدین، ان کی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا جو زمانہ تھا وہ دین پر عمل ہم کرتے تھے جس قدر بھی ہو سکتا تھا، والدین بھی ہمیں نماز کی طرف، قرآن کی طرف متوجہ کرتے تھے، ہم مسجد میں بھی جاتے تھے، مدرسہ ہوتا تھا، قرآن قاری صاحب سے پڑھتے تھے، تو ایک اچھے ماحول میں ہم پروان چڑھے اور پرورش پائی۔ لیکن آج ہمیں وہ بات اپنی اولاد میں نظر نہیں آتی۔ یہ آج کا بڑا ایک اہم سوال ہے اور پریشانی ہے والدین کے لیے۔ تو واقعی یہ پریشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ دین کی محبت اگر پیدا کرنی ہے عملی انداز میں، تو سب سے پہلے تو ہے ہی محبت، یعنی جو محبت ہے یہ علم اور عمل اس کے ذریعے سے سکھائیں۔ اور در حقیقت جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ محبت اور ذمہ داری کا امتزاج ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، تو محبت اور ذمہ داری، اس کا امتزاج، یہ در حقیقت اس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یعنی دوسری بات آپ کہہ لیجئے کہ پہلے تو محبت کی بات ہے نا، یعنی کسی نے کہا کہ بھئی اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا، تو بزرگ کہتے ہیں کہ محبت کی ڈوز جو ہے، خوراک، وہ بڑھا دو، پھر بھی نہیں ہوتا اور پھر بڑھا دو، یعنی محبت میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ محبت کو پھر نفرت میں بدل لو، محبت محبت محبت، بس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اگر آپ بر صغیر کے صوفیاء کو بھی دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، تو محبت ان کا غیر مسلموں کے ساتھ، اور اس معاشرے میں کہ جہاں پر کم ذات والے لوگ بھی خیال کیے جاتے تھے، اگرچہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو لیکن
بزرگوں نے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھایا، ان کی بھی ضرورتوں کا خیال کیا، ان کو انسان سمجھا، ان کو عزت دی، احترام دیا۔ تو یہ محبت جو ہے، یہ خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں وہ محبت ہی اسی کو اختیار کریں۔ دوسری بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ والدین خود دین پر چلیں۔ بچہ متجسس ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے والدین یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں میں صرف کریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، ان کے سوالات میں بھی اور ان کے کاموں میں بھی۔ ان کو اس سے نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، فی الحال ان کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ ابتدائی زندگی میں بچوں میں تجسس ہوتا ہے، اس تجسس کو صحیح رخ آپ دے دیجئے، بس اتنی سی بات ہے۔ تجسس ہوگا تو بچہ چیزیں بھی پکڑتا ہے، توڑتا ہے۔ آپ اسی بچے کو کوئی تعمیری رخ دے دیجئے، راستہ دے دیجئے، آپ دیکھیں گے وہی بچہ بہت کچھ آپ کو کر کے دکھا بھی رہا ہوگا۔ اور دین کو سختی سے نہیں، خوبصورتی سے پیش کیجئے۔ یعنی اگر آپ نے نماز کا بھی کہنا ہے تو آپ اس طرح نماز کا ذکر کریں کہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ وضو کریں گے، ہاتھ پاؤں دھل جاتے ہیں، چہرہ دھل جاتا ہے، پھر ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں، کتنا خوبصورت ماحول مسجد کا ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت ہی پسند آتا ہے روحانی حوالے سے، کہ اگر آپ اپنے علاقے کی جامع مسجد میں جائیے، بہت ہی دل خوش ہوتا ہے جا کر۔ اور وقت سے پہلے چلے جائیے، اذان کے وقت، اذان سے پہلے جا کر قرآن پڑھیے، بیٹھیے، نفل پڑھیے، تو بڑا سکون انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے بچوں کو دین کے لیے آپ سکھائیے۔ اور پھر یہ کہ بچے کے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے، وہ محبت، قربت اور دوستی، اس کے ذریعے سے بچوں کو تصور دیجیے، خوف نہیں۔ اور پھر سوال کرنے کی اجازت دیجیے، اور سوال محبت سے سنیں، اس کا جواب عقل سے دیں، فطرت سے دیں، مثال سے دیں، تاکہ بات دل میں بچے کے اتر جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ دینی ماحول کو خوشگوار بنائیے، یعنی خشونت نہ ہو، سختی نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو۔ ایسے ماحول کو دین کا نام مت دیجیے۔ دینی ماحول، ایسے ماحول کو مت کہیے جہاں پر سختی ہوتی ہے، جہاں پہ خشونت، خشکی ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ نہیں ملے ہوتے تھے تو وہ پروپیگنڈا کی وجہ سے خوف کھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو پھر اسے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوتا تھا دنیا میں۔ تو یہ اخلاق اور یہ محبت اختیار کیجئے کہ سختی کے ماحول کو دین کا ماحول مت کہیے، اس سے دین کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تعریف اور حوصلہ افزائی کا طریقہ اختیار کیجئے۔ بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، برے کام پر تو ہم ڈانٹتے ہیں۔ کوئی بچہ اچھا کام کرے تو پھر اس پر بچے کی تحسین بھی ہونی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر دین کو زندگی کے ساتھ جوڑیے، عملی زندگی کے ساتھ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر وہ پیش کیجئے، یعنی آپ کی ذات اقدس کو اخلاقی حوالے سے، روحانی حوالے سے، دینی حوالے سے آپ پیش کیجئے کہ اصل ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ آپ کی ذات اقدس ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ اور پھر اولاد کو دعائیں دیجئے، یعنی دعا کے ذریعے سے بھی اولاد کے دل میں محبت کو جگائیے۔ سامنے بھی دعا دیجئے اور بعد میں بھی بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کریں، اس لیے کہ والدین کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ تو آپ جس بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے تو اس پہ آپ عمل کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت سے وہ دین سے محبت بھی کریں گے، اور دین پر عمل کرنا ان کو یہ چیز، اس کی خواہش بھی ہوگی اور وہ یہ پسند بھی کریں گے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، تو وقفے کے بعد آپ کے ایک اور سوال پہ بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ اس پہ ہمارے ہاں کافی سر پھٹول بھی ہوتی ہے، اور بحثیں بھی ہوتی ہیں، اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے ہیں، خود ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
سوال یہ ہے کہ مذہبی ادارے اور علماء کرام نوجوانوں کے ذہنی و فکری مسائل کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جس بھائی نے بھیجا ہے وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور انہوں نے اپنا مختصر تعارف بھی کروایا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، تو آپ اس طریقے سے اس کا جواب دیجئے کہ کوئی اصلاحی پہلو ہم سب کے لیے نکل سکے. مقصد تو ہمارا اصلاح ہی ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے. اگر تنقید بھی ہے تو اس میں بھی تنقید برائے اصلاح یہ ایک اچھا کام ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات بھی ہوتے ہیں اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات اس سوال کے جواب میں کہ جو حقیقت حال ہے، جو ریالٹی ہے، وہ تو یہی ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مذہبی ادارے اور علماء کرام نوجوانوں کی روحانی اور اخلاقی پہلو پر توجہ کرتے ہیں، یعنی روحانی اور اخلاقی پہلو پر، مگر ان کے جو نفسیاتی، فکری اور عصری ذہنی مسائل ہیں نا، ان کو گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے جیسے سمجھنے کا حق ہوتا ہے. یعنی نفسیاتی بھی، فکری بھی اور عصری ذہنی مسائل، ان کا ادراک ان کو بہت کم ہوتا ہے. جس طرح ان کو سمجھنا چاہیے گہرائی کے ساتھ، اس طرح نہیں سمجھتے. اخلاقی روحانی حوالے سے وہ اصلاح کرتے ہیں، بتاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے نوجوان کا ہے. جو عصری مسائل ہیں اور فکری اور نفسیاتی جو مسائل ہیں، یعنی نفسیاتی سے مراد وہ نہیں کہ جو نفسیات یا علم نفسیات سے متعلق ہے، نفسیات سے متعلق جو انسانی ذات اور انسانی سوچ، انسان کیا سوچتا ہے، اپنے حالات سے کیسے متاثر ہوتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اصل اس کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر کہ نہ سمجھنے کی، ایک تو ہے فکری خلا. وہ فکری خلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جدید فلسفے ہیں، نفسیات ہے، سماجی نظریات ہیں، ان سے ایک تو عدم واقفیت کا مسئلہ بھی ہے، اور نوجوانوں کے سوالات کو پھر بدعقیدگی خیال کر لیا جاتا ہے. یعنی اگر میری ذات میں کوئی کمی ہے، یعنی جدید فلسفوں کے حوالے سے، نفسیات اور سماجی نظریات کے حوالے سے، تو مجھ سے اگر سوال کیا جائے گا تو میں سوال کرنے والے کو کہوں گا تم بدعقیدہ ہو، تم اس طرح مذہب کے بارے میں سوچ رہے ہو. حالانکہ وہ اپنے فکری اضطراب کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو بے چینی وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. پھر رابطے کا بحران بھی ہے، یہ بھی ایک صورت ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی رابطے کا بحران، علماء اور نوجوانوں کے درمیان مکالمہ بہت کم ہے، ڈائیلاگ نہیں ہوتا. مذہبی خطابات یک طرفہ ہیں، یعنی دو طرفہ سننا سمجھنا نہیں ہے. یعنی ممبر پہ بیٹھے خطیب، ایک عالم، انہوں نے اپنا خطبہ دیا، وہ چلے گئے. اس میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ سن لیا گیا، لیکن اس پر کوئی سوال، کوئی سمجھنے کی کوشش وہ ہمارے ہاں، ہمارے ماحول میں نہیں ہے. اگر کوئی سوال اٹھ کر بھی لے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس نوجوان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. اچھا، پھر ایک اور مسئلہ جو سمجھ آتا ہے وہ ہے نظریاتی جو اصطلاحات کی زبان ہے. یعنی علماء عموماً مذہبی زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ زبان کے جو انہوں نے اپنے درس نظامی کے ذریعے سے یا جو ان کا نظام تعلیم ہے اس سے جو وہ سیکھ کر آتے ہیں، جو نوجوانوں کے فہم کی زبان نہیں ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ پیغام پھر نوجوانوں کے دل تک نہیں پہنچتا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس لیے علماء کو جدید اصطلاحات سے بھی ضرور واقفیت حاصل کرنی چاہیے. تو واضح بات ہے کہ عربی زبان میں وہ جو ایک محاورہ سا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، اس معیار پہ بات کرو، تو یہ پھر علماء کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ بھئی یہ چیز وہ حاصل کریں، سیکھیں. پھر دینی اداروں کا جو نصاب ہے وہ بیشتر کلاسیکی نصاب ہے. آپ جانتے ہیں، یعنی فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، یہ سارے جو علوم ہیں یہ کلاسیک ہیں. مگر نفسیات، سماجیات، فلسفہ، جدید مغربی افکار اور ٹیکنالوجی کے اثرات پر علمی مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے.
یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو لیکچرز کے ذریعے سے، محاضرات کے ذریعے سے اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کی بھی تربیت دی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان، یعنی بعض نوجوان مذہبی شخصیات کو جج یا سزا دینے والا سمجھتے ہیں، اس سے جذباتی فاصلہ بڑھتا ہے۔ یعنی وہ ایک عالم مولانا کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، مفتی کے بارے میں، کہ یہ جج ہے اور یہ سزا دینے والا ہے، یعنی اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ڈائیلاگ کی ہو، بیٹھ کر گفتگو کی ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سننے کا ماحول ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا دینے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چند وجوہات ہیں کہ جس بنیاد پر جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں، علماء کرام ہیں، وہ نوجوانوں کے جو ذہنی فکری مسائل ہیں ان کو اس حد تک نہیں سمجھتے جس حد تک ان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے نوجوانوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔